السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ان میں سے سب سے قیمتی نعمت صحت ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دنیا کی ہر خوشی ماند پڑ جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ شفا کا اصل ذریعہ دوا نہیں بلکہ شفا صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ قرآن پاک خود گواہی دیتا ہے کہ اور ہم قرآن میں وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ یعنی قرآن صرف ہدایت کی کتاب نہیں بلکہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کا اصل علاج بھی ہے۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، چاہے جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو یا نفسیاتی ہو، تو اس عمل کو دل سے کریں، انشاءاللہ شفا یقینی ہے۔ تو آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے وضو کر کے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ پہلے آپ نے درود ابراہیم 7 مرتبہ پڑھیں اور پھر یہ آیات 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم یا پانی پر دم کریں۔ تو کون سی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ سورۃ کریمہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ بھی 3 بار پڑھنی ہے۔ پھر وہ پانی پی لیں یا جس جگہ درد ہو وہاں لگا لیں۔ یہ آیات وہ ہیں جن میں شفا، حفاظت اور رحمت جمع ہے۔ ان کے پڑھنے سے بدن کا ہر درد، ہر بیماری اور ہر بے چینی ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیماری کافی ٹائم سے ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی تھی جب وہ سالوں تک سخت بیماری میں مبتلا رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ یہ آیت ہر اس شخص کے علاج کے لیے ہے جو بیماری میں امید ہار چکا ہے، اور اگر کسی کو نظر بد، جادو یا نامعلوم تکلیف ہو تو سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ روزانہ پڑھنا معمول بنا لیں۔ خاص طور پر یہ 3 آیات ضرور پڑھیں، آیت الکرسی اور آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی، اور جو ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ آیات اللہ کی پناہ ہیں اور ان کے پڑھنے والا کبھی شیطان، جادو یا بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم میں ہر حرف شفا ہے، بس دل میں یقین ہونا شرط ہے۔ اگر انسان اپنے علاج کو عبادت سمجھ کر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ جو اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اسے نہ دوا کی کمی رہتی ہے نہ شفا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے دل، دماغ اور جسم تینوں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اے اللہ، جو یہ کلام سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اسے ہر بیماری، ہر دکھ اور ہر درد سے نجات عطا فرما۔ قرآن کے صدقے اس کے جسم کو صحت، دل کو سکون اور روح کو روشنی دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ سمجھ کر شیئر کریں، اور مزید روحانی وظائف اور قرآنی علاج جاننے کے لیے ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔